والصلاة والسلام على نبي المجتبى وأحمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعليه وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم من الشاهدين والشاكرين. کل حمد و ثنا مالک کی حقیقی وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے، جو کل جہانوں کا مالک و ملجا ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جو قدیم ابد الاباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہے. صلاۃ و سلام نازل ہو آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب، بزرگان دین، برادران اسلام. جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں، ان چند دنوں میں ہم پر ماہ ذی الحجہ سایہ گزر ہونے والا ہی ہے، اور ماہ ذی الحجہ جب بھی آتا ہے بندوں کو بندگی، والد کو اپنے فرزند کی تربیت کا سلیقہ اور فرزند کو والد کی فرما برداری کرنے کا نہج عطا کرتا. عزیز اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کی عادت کریمہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آزماتا، اور یہاں تک سورہ ملک میں اللہ نے بیان کر دیا کہ ہم زندگی اور موت دی اسی لیے کہ آزمانے کی. تو آزمائشیں زندگیوں میں آنا مسلمہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ان آزمائشوں میں کامیاب ہونے کے لیے نموذج، مثال و تمثیل اللہ تعالیٰ نے اپنے خاصان بندگان کو بنا دیا، تاکہ قیامت تک ہر بندے کے لیے رہنمانہ خطوط ملتے رہے. عزیزوں اور بزرگوں، اللہ جل مجدہ نے ہر نبی کا امتحان لیا، مگر حضرت سیدنا جد حبیب اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی کا قرینہ بالکل مختلف رہا کہ اللہ جل مجدہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا. تو یہ جو درجہ خلیلیت اللہ کی رفاقت کا جو ملا ہے، یہ کوئی معمولی درجہ نہیں. تو اس درجے کے لیے آپ کے اندر جو اوصاف اللہ نے قرآن کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے، وہ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آج بھی کوئی خلیل اللہ کی طرح اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے، اس کے لیے راہیں کھلی ہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے
جس طرح سارے انبیاء پر برتری محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، اسی طرح ساری امتوں پر برتری امت محمدیہ کو عطا فرمائی ہے۔ جتنے سابقان انبیاء ہیں سب کے حق ہونے کی گواہی محمد محمدیہ دے رہی ہے، اور وہ بھی اس بغیر کسی میں فرق کریں گے، لا نفرق من احد، کسی ایک میں بھی کوئی فرق ہم نہیں کرتے، مانتے بالکل نبی ہے، جو کا تو ان پہ یقین ہم ان کی رسالت پر، ان کی نبوت پر رکھتے ہیں۔ یہ تعلیم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے ہمیں نصیب ہوئی۔ تو یہ امت محمدیہ کوئی معمولی امت نہ رہی، اس کے لیے اللہ نے بہت بڑا اعزاز بھی رکھا ہے۔ اگر یہ کامیاب ہوتے ہیں زندگیوں میں تو ہمیں کامیاب ہونے کے لیے نہج چاہیے، طریقہ چاہیے، مثال چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی بھی زندگی اسوہ بنا دیا اور اپنے رسول کے جد کی زندگی کو بھی ہمارے لیے اسوہ بنا دیا۔ عزیز اور بزرگوں، اللہ جل مجدہ فرماتا ہے، اور جب ہم نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، چند کلمات کے ذریعے ابراہیم کا ہم نے امتحان کیا تو آپ نے اس کو پورا کرا۔ پھر اللہ تعالیٰ خوش ہو کر فرمایا، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ بے شک ہم آپ کو لوگوں کا امام منتخب کرتے ہیں، لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام عرض کرے، قال ومن ذریتی، مولا صرف مجھے ہی نہیں، میری اولاد بھی مجھے بنا، میری اولاد کو بھی اس کا مقام دینا۔ قال، اللہ فرمایا، لا ینال عہد الظالمین، جو عہد ظلمت رکھنے والے ہوں گے وہ اس کو نہیں پا سکتے، مستثنیٰ کرنا۔ تو گویا صالحیت جس کے اندر آئے گی وہی اس مرتبے پر پہنچیں گے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا اور اماموں کا امام آپ کی اولاد پیدا فرمایا، اماموں کا، نبیوں کا امام بنا کر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی اولاد کی ذریت میں اللہ نے پیدا فرمایا۔ تو عزیز اور بزرگوں، یہ سننے میں کتنا اچھا دیکھا، یہ آسانی سے ایسا ملا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا یوں بولے یوں قبول، نبی ہو سکتی تھی مگر ایسے ہی نہیں ہوئی، ان کو امام ایسے ہی بنایا نہیں گیا، بچپن سے ان کا امتحان شروع ہو گیا۔ ہر امتحان میں ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کامیاب و کامران رہے۔ آپ حضرت طالب کے فرزند ہیں اور آزر جو ہے وہ آپ کے چچا ہے۔ اس میں شدید اختلاف ہے کیونکہ قرآن میں لفظ ام آیا ہے اور لفظ والد بول کے آیا ہے، تو لوگ جو ہے نا اس سے والد ہی بولتے ہیں، مگر وہاں پر چچا کو بھی پہلے والد بولنے کا رواج عرب میں ملتا ہے، اس کے معنی چچا کے بھی آتے ہیں۔ بہرکیف اب اکثر علماء نے حضرت طالب کو آپ کے والد بتایا۔ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے جو چچا تھے آزر، وہ بت فروش تھے اور بت بناتے اور بیچتے تھے۔ ایک مرتبہ علیہ السلام بولے جاؤ بت بیچ کے آؤ، ڈوگرا لے کے نکل گئے، بولے ایسے خداؤں کو لے لو جو خود تراشے ہیں، انسان خود تراشے ہیں، جو کوئی نفع دیتے ہیں نہ کوئی نقصان پہنچاتے ہیں۔ بھی نہیں بکا، پورے دن کی پھیری کر کے واپس آئے، تو کتنے بچے؟ ایک بھی نہیں بکا۔ کیا بات، کیسا نہیں بکا ایک بھی؟ آزر بہت مشہور فنکار شخص ہے، بولے میرے فن کو کوئی نہیں خریدا، قدر نہیں ہوئی، وجہ کیا ہے؟ پتہ جب چلا کہ معاملہ یہ ہے تو بولے نہیں تم اس قابل نہیں ہو، تم نے کرنا تھا، ہٹا دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام شروع سے یہ نظریات جو لوگوں میں تھے، باطل جو خیالات تھے، بہت بیزار تھے۔
اللہ نے آپ کو شعور بخشا تھا کہ وہ اللہ کی وحدت کے قائل رہے. یہاں تک کہ لوگوں کو آپ سمجھاتے رہے کہ دیکھو یہ کیا ہے، یہ بت ہے پتھر کے، ہم کو تراشتے ہیں پھر ان کو مانتے ہیں. یہ کیسا طرح، کون سی فکر ہے، کون سی عقل ہے، کون سی فہم ہے، لوگ وہ سمجھاتے رہے. یہاں تک کہ فوری نمرود کے دربار میں تذکرہ آیا، بول دیا کہ دیکھو ایک شخص ہے جو بغاوت کرتا ہے، خداؤں کی بھی کرتا ہے، اور تمہارے دربار میں بھی کبھی آ کے سجدہ نہیں کرا. سلگانے والے ہوتے ہیں. بہت چلا یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام طے کر لیے ایک دن تمہاری یہ باطل خداؤں کا میں کام کروں گا. پھر بتایا جاتا ہے کہ خوشی کا جب دن آتا تو سارے لوگ اپنے گھر دربار چھوڑ کے جنگلوں میں چلے آتے. یہ آخری چاشمبا کا جو زیارت والا نظام آج بھی جاری و ساری ہے، یہ شاید اسی وقت سے آتا ہے کہ کیا کرتے سب گھر برباد چھوڑ کے کیا کرتے سارے کے سارے لوگ جنگلوں میں آتے، جھولے جاتے، جھولتے، وہ نئے نئے سو کاما کرتے، کھاتے پی کے. خوشی کا دن تو لوگ خوشی کا دن آیا جا رہے ہیں. چلو تو بولے انا سقیم میں بیمار ہو گئے، چھوڑ سب چلے گئے. تو آپ ہتھوڑا لیے جا کے سارے جتنے لوگ خدا بنا کے رکھے سب کے، کسی کا کان، کسی کا ناک، کسی کی آنکھ، سب پھوڑ کے توڑ پھوڑ کر دے گے. ایک بڑا جو بت تھا اسے گلے میں ہتھوڑا ڈال کے اچھا. اب لوگ آئے گھر کو واپس. تو طریقہ کار یہ تھا کہ جب واپس آتے تو بت خانے آتے، بت لوگ مسجدے کرتے، اس کے بعد گھر آتے. جب بت خانے میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سارے بت ٹوٹے پڑے، ٹوٹے پھوٹے ہیں پورے، اور بڑے کے گلے میں کیا ہے، سکی نے توڑا ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ لوگوں میں سے لوگ شیبے کو شروع ہوئی. بولے کون کس کا کام ہوگا، کون کرا؟ بولے نہیں بیمار ہوں مجھے گھر میں رہ گیا تھا، ہونا نہیں ہونا پھر نہیں چھوڑا. جا کے پکڑ کے لے کے آئے. آپ آئے تشریف لائے تو بولے کیا یہ کام آپ کریں؟ میرے کیا بولا، پوچھو لوگوں سے، جس کا جو نقصان ہوا ہے ان سے پوچھو. اگر وہ بول سکتے ہیں تو تمہارے خدا ہے بھائی، تمہارے خدا ہے تو پوچھو ان سے. اور یہ سب کام کر کے جو بچوں دکھ رہا جس کے گلے میں توڑا ہے اس سے کچھ رشتے کے بیٹھ گیا ہوا خاموش. یہ بات موٹی موٹی اس وقت سمجھ میں نہیں آئی، سمجھ میں آیا پر اس وقت سمجھ میں نہیں آئی. اتنے ہزار برس گزرنے کے بعد، اتنا سائنس ترقی کرنے کے بعد، اتنا علم عام ہونے کے بعد بھی بول رہے ہیں کہ سب سے پرانا مذہب ہمارا ہے. دعویٰ ہے. اب تو مکاری فریبی سے بہت ساری چالیں چل رہے لوگ. بیٹھ گئے موٹی موٹی بات بول دی ہے تو وہی سمجھ کے یہ ہوشیار کے باتوں نے تو یہ لوگ تو ہنستے کرتے قائل تھے. وہ قائل تھے اس بات کے کہ ہمارے بت ہلچل نہیں کر سکتے. تو وہ صحیح صحیح بولو تو بچ کرے. تو بہت معاملہ ہوا، سمجھ میں آ گیا. مت آپ اقرار کریں نہ انکار کریں، بات ویسی رہ گئی. مگر سب اپنے اپنے زن سے جو ہے آپ کو جو ہے لے آ کے نمرود دربار میں. اب وہاں بحث ہوئی. انہیں بولا میں خدا ہوں. خدائی کا ہاں یہ فرعونیت جو ہے نہیں ہے. مذہب کے ماننے والے بھی تبدیل نہیں ہوئے، وہی صفت لے کے پیدا ہوئے آج بھی چل رہے ہیں. اور ان کے جو بادشاہ وقت اس زمانے میں تھے جیسے تھے آج بھی. کچھ بدلا تو بتاؤ. یہ کچھ نیا فیس نہیں ہو رہا ہمارے ساتھ نہیں. ہماری تاریخ ہے الحمدللہ دین حنیف شروع سے یہ باطلوں سے مدبر کی ہوتی رہی اور ان کی پروپر سرخوبی کی گئی. بیکیف لا کے بولے تو بولے میں بھی خدا ہوں، دعویٰ کیا. بولے ٹھیک ہے تم خدا ہے تو میرا رب مردے کو زندہ کرتا ہے، زندے کو ہوتا ہے. میں بھی کر سکتا ہوں یہ تو بتا.
آج بھی دعوے ہو رہے ہیں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، کچھ بھی نہیں کر سک رہے. دیکھتے جاؤ، پہلی کر لیتے جاؤ کچھ 19-20 معاملات، مگر ہو بہو چال تو وہی نمرود کی ہے، چال تو وہی نمرود کی ہے. آج تک ترقی نہیں ہوئی. جہاں پر بھی اس طریقے کے لوگ ہیں، دیکھ لو آپ، زوال میں آ رہی ہے. ابھی انٹرنیشنل کرنسی سے کرنسی گر چکی، حالات بد سے بدتر ہو رہی، مگر پھر بھی ہے ہم ترقی میں. تو وہ کوسی ترقی دکھا رہا، تو ہمیں کچھ بھی نہیں آ رہا. بینک کے نمرود بھی دعویٰ کرا، بتایا جیل سے 2 لوگوں کو لایا کہ کچھ قتل کر دیا، کچھ چھوڑ دیا. ایک بھائی کو زندگی دیا، کو موت دیا. بدھی لے دو، عقل نہیں ہے، عقل کا استعمال نہیں کرا. اس کے بعد پھر بولے اس کو سمجھانا کیسا؟ ٹھیک ہے، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں ڈباتا ہے. اگر تو کر سکتا تو کر کے دکھا. وہاں ٹھیر ہو گیا، وہاں ایک دم تعصب کرنے لگا کہ معاملہ کیا ہے. یہ تو جواب خطرناک سوال ہو گیا، اس کا جواب اس کے پاس بننے پڑا. تو بولے کیا کرنا ہے، کچھ تو کرنا ضروری ہے. شیطان انسان کی شکل میں مشورہ دیا، آگ لگاؤ زبردست، آگ میں ڈالو. تو ڈالنا کیسا؟ آگ لگائے، کئی دن لکڑیاں توڑ کے لائے، کئی دنوں کی محنت کے بعد خطرناک آگ لگا دی میدان میں. اس کے بعد مجھے اس میں ڈالنا ہے. ڈالنا کیسا؟ پاکستان کو جانے سے کرے. اب ڈالنے کے لیے قریب جانا پڑے گا. تو یہ جو گوبند بولتے ماں باپ جو کھینچ کے چھوڑ دے، گوبند بنانے کا مشورہ شیطان دیا. گوبند بنا کے اس میں بٹھائے، اس کو ابراہیم علیہ السلام بٹھا کے اب چھوڑنے والے حضرت جبریل آ گئے. پہلی بار آئے حضرت جبریل، فوری آ کے بولے کیا بولتے ابراہیم، بچا لوں؟ کیا تم کو رب نے بھیجا؟ نہیں، رب نے نہیں بھیجا، تو ضرورت نہیں تمہاری. آئے 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 قربان جائے حضرت سیدنا ابراہیم کے عقیدے کے کہ کیسا یقین رب پہ ہونا آپ کی اس طرز زندگی سے ہمیں نصیب. ایسا یقین ہمارے اندر ہے. کیا ہوتا کہ کیسا ہوتا کہ چل رہا نہیں چل رہا سرگوشیوں میں سب متفکر ہے، مگر ہم ابراہیم علیہ السلام کے فرزند عزیز، ان کی دعا سے ہم کو ملنے والا حبیب، اس حبیب کے ہم امتی، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اگر ہمارا یقینہ کامل ہے تو ہر حال میں رب کی ہم پر عنایتیں ہر دم تازہ ہے اور بے اندازہ ہے. ہم مغموم ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بہرکیف جبریل کو جواب مل گیا، جبریل خاموش ہو گئے، گوبند سے پھینک دیا گیا. بالکل یقین راسخہ کے ساتھ جو توکل، جو بھروسہ اللہ کی ذات پہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا، انہوں نے پایا کہ آگ کے بالکل بیچوں بیچ اب جب گرے تو سارے لوگ حیران ہیں کہ ابراہیم کو آگ کچھ نہیں کر رہی، ابراہیم کو آگ کچھ نہیں کر رہی ہے. کیونکہ رب نے فرمایا یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے حبیب، میرے خلیل ابراہیم پر گلو گلزار. اور آگ گلو گلزار ہو گئی، ایسی کوئی ٹھنڈی ہو گئی، نہ نقصان پہنچائی بلکہ ان کو راحت کدا بن گئی، راحت کدا بن گئی. آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا. تو ابراہیم کی طرح ایمان مطلب یقین ہونا. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ انحصار، بھروسہ، اعتماد، اس کا نام ایمان ہے. اللہ پہ ہمارا اعتماد پختہ ہونا، مضبوط ہونا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، یقین کی منزل پہ رہنا کہ بس رب ہے، مدد کرے گا. تو دیکھیے مدد ایسے ہے کہ ساری دنیا محو حیرت، یہ کیا ہو گیا؟ آگ کچھ نہیں کر سکتی، آگ ابراہیم کا کچھ نہیں کر سکتے، تو یہ بھی کچھ نہیں کر سکتے. بس ہمارا ایمان
ہمارا یہ عقیدہ، ہمارا اعتماد، ہمارا انحصار ابراہیم سا رب پہ ہونا چاہیے. آج کمی ہے اس کی، کوئی کرتے ہیں خال حال ہے اور اندر سے ڈما معاملہ ہے، ڈگمگ ہے. غور کریں. اس لیے رمضان کے بعد سے ہم ایمانیات کی گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں. آپ دیکھیں پورے عنوان میں اٹھا کے دیکھیں ہماری حقیقت ہمیں رب شناسی کی طرف جانی چاہیے. اس کی کمی ہے جس کی وجہ سے ہم رب سے پکے جوڑ رہے نہیں، اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں. کتنے لوگوں پہ ورنہ سارا دے کیا، ہر خطیب فکر دے رہا ہے کہ بھائی اپنی اتنی تطہیر لاؤ، پاکیزگی لاؤ، بندگی کا قرینہ اجاگر کرو، سمجھو ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے، حالات کا تقاضا ہے. وہی افضل کی افضل ہے. تو عزیز اور بزرگوں، یہ جو آیت کریمہ آپ بھی سنیں جو اللہ فرمائے یا نار کونی بردا و سلام علیکم، یہ آیت تو معمولی آیت نہیں ہے. کسی کو شدید بخار اگر ہو جائے، کوئی علیل ہو جائے، بیمار ہو جائے، اول آخر درود شریف پڑھ کے یا آیت کریمہ پڑھ کے دم کریں. آپ کچھ بھی ہوں گے، کیسے بھی ہوں گے، بس تھوڑا استغفار پڑھ لیں. چونکہ ہم نے بہت ساری کوتاہیاں ہیں، تھوڑا وقت سے پہلے وضو کر کے استغفار کر لیں، درود پڑھیں یا آیت کریمہ کی کثرت سے جتنا ہو طاقت میں وٹ کریں، پھر آخر میں درود پڑھیں، دم کر دیں. دیکھو پھر کیا ہوگا، شفا ہو جانا، بالکل شفا ہو جانا. یہ آیت کوئی معمولی آیت نہیں ہے. وہاں ابراہیم کو راحت ملی. اب قیامت تک اللہ کے بندوں کو راحت کا ذریعہ بن گیا. یہ کوئی معمولی آیت نہیں ہے. اللہ کی طرف سے ہمارے لیے یہ عطا ہے کہ جو بھی گھر میں آپ کے بیمار ہے آزما کے دیکھ لیں. آپ آزمائشی طور پہ صحیح کریں آپ، تاکہ آپ کا یقین اور مضبوط ہو جائے گا. کیا سمجھا؟ شفاء للناس، قرآن کا دعویٰ ہے، قرآن شفا ہے لوگوں کے لیے. یہ چپکے ہمارے مسجدوں کے پاس ٹھہرے ہوئے رہتے تھے، آج باطل پرستوں نے ان کو موو کیا ہے، اور کچھ ہمارے لوگوں کی کوتاہیاں ہیں کہ ہم سے دور ہو رہے ہیں. ورنہ ہمارے کردار سے، ہمارے اعمال سے، ہمارے معاملات سے، ہمارے رہن سہن سے یہ ہمارے دائرے اسلام میں آتے گئے. جواب در جواب جو دائرے اسلام میں لوگ آتے تھے، اس کی علت کیا تھی، بنیاد کیا تھی؟ ہمارا کردار. جو تربیت اللہ کے نبی محمد عربی نے ہماری فرمائی، اسی پہ چلنا، اس میں کمی کرنا نہ زیادتی. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہ درس ہم بلا دیا، اس میں کمیاں آ گئی ہیں، قاتل خواہ کمی آ گئی. اب عید الاضحیٰ ہے، لوگ پریشان ہیں، عجیب چیزیں گوئیاں. کیوں کر رہے ہیں آپ اپنا کام کریں، سب اپنا کام کرتے ہیں، نقصان کچھ نہیں ہونے والا ہے. توقع رکھیں. اسباب تو مہیا کر لیے، وہ سبب کی نظر ہو جائے گی. اسباب اکٹھے کر لیں اور حوالے وہ سبب کر دیں کہ کچھ نہیں ہوتا، کچھ ہونے والا نہیں ہے. ازل کے بگڑے ابد تک اللہ نے دیا، ان کی تقدیر، ان کی قدر و قضا کا معاملہ اللہ فرما دیا، ہماری بھی قدر و قضا کا معاملہ اللہ فرما دیا. تو اللہ کی طرف رجوع ہے. دیکھیے وقت ہمارا ساتھ چھوڑ چکا ہے. انشاءاللہ سیرت ابراہیمی پر گفتگو چلے گی. آج ہم ایک تمہیداً ایک خاکہ بتا دیے، انشاءاللہ آئندہ اسی عنوان میں گفتگو رہے گی. تو عزیز اور بزرگوں، اب ہمارے یقینوں کو سنوارنے کے لیے کافی ہے کہ آج جتنی اسوہ ابراہیمی میں جو باتیں ملی، غور کرو اس پر. اور یہ پوری چیز آپ کو قرآن میں تفصیل سے مل جائے. کوئی اور کتاب سے لائی ہوئی بات بھی نہیں ہے، کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے. نمرود کے دربار میں جو مباحث ہوئے وہ بھی ہے، نمرود جو فیصلہ کیا وہ بھی ہے، اور نتیجہ جو حق کے سامنے پیش کیے ہیں. آج بھی ہو ابراہیم سا ایماں پیدا، آج کر سکتی اللہ نے یہ قرآن کی تفصیل سے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں یقین راسخہ عطا فرما، مولا ہمارے اعمال کی تطہیر فرما، مولا عمل کی زندگی ہمارے لیے آسان فرما، اسلام کی عزت کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت رضا کا طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ.